الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض سے لے کر وَيَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ تک ان تین آیات کے بارے میں آتا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اور جماعت سے پڑھ کر وہیں مسجد میں بیٹھ کر یہ تین آیتیں پڑھ لے، آقا فرماتے ہیں کہ جو تین آیتیں یہ پڑھ دے گا تو اللہ تعالیٰ 70 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیں گے جو اس پڑھنے والے کے لیے استغفار کریں گے، اور یہ استغفار قیامت تک اس کے لیے کرتے رہیں گے۔ یعنی اتنی فضیلت ہے ان تین آیتوں کی۔ اس کے بعد مشرکین سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سوال کریں گے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ۔ اللہ پوچھیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ لوگ جن کو تم شریک بناتے تھے؟ وہ تمہارے بڑے کدھر گئے؟ وہ تمہارے بت کدھر گئے؟ وہ حاجت روا، وہ مشکل کشا جن کو تم مانتے تھے، اب وہ کدھر گئے؟ الذین کنتم تزعمون، جن کو تم خیال کرتے تھے کہ یہ تمہارے بڑے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہیں گے جی اللہ ہم نے تو شرک نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء پھر گواہی دیں گے کہ اللہ یہ تو مشرک ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 38 میں ایک وضاحت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے روز صرف انسان دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ پرندے اور جانور بھی دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ملتی ہے، آقا فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ جانوروں کو بھی دوبارہ اٹھائیں گے، ایسا عدل انصاف قائم ہوگا، حتیٰ کہ اگر ایک سینگ والے جانور نے بے سینگ جانور کو مارا ہوگا، اللہ کے ہاں وہ بے سینگ والا بھی اپنا بدلہ لے گا۔ جب سارے بدلے لے چکیں گے پھر اللہ تعالیٰ سب کو مٹی مٹی کر دے گا، اور اسی مٹی کرنے پہ جب مشرکین اور کافر دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم بھی مٹی ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ کا بتایا کہ میں پکڑتا کیسے ہوں۔ عام طور پر نا ہم دیکھیں کہ کوئی بڑا ظالم ہے، کرپٹ ہے، یا کوئی بہت زیادہ زیادتی کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، اور ہم بعض اوقات سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کو پکڑ کیوں نہیں رہا۔ اللہ فرماتا ہے کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ، کہ جب لوگ میرے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں مجھے یاد کرنا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ فرماتے ہیں میں ہر طرح سے ان پر رزق کے، اسباب کے، خوشیوں کے دروازے کھول دیتا ہوں، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، وہ اتنے خوش ہوتے ہیں جو اللہ ان کو دے رہا ہوتا ہے، اخذناہم بغتہ، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو یکدم پکڑ لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اور وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی پکڑ یہ ہے، اللہ جب کسی کو پکڑتا ہے نا تو اللہ اس کو پہلے اوپر لے کر جاتا ہے، اور جب عروج تک لے جاتا ہے وہاں سے پٹخ کر کے اللہ تعالیٰ نیچے مارتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا انداز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے، تمہارے رب نے اپنے اوپر ایک چیز کو لازم کر دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بڑا رحیم رہے گا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا تو مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے تقدیر کو لکھا، اور جب تقدیر کو لکھا تو اپنے پاس جو کتاب پہ لکھا، آقا فرماتے ہیں وہ لفظ یہ ہے، وہ کلمہ یہ ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ علماء فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پہلے آتی ہے، غضب پھر آتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا غضب پہلے آ جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تلقین فرمائی، اور ہم سب کو ایک تلقین فرمائی کہ جب بھی آپ کسی ایسی مجلس میں، میٹنگ میں، ایسی جگہ پر موجود ہوں کہ جہاں برائی ہو رہی ہو، باطل، اہل باطل کی مجلس ہو، تو آپ وہاں نہ ٹھہریں، ان میں دخل اندازی نہ کریں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ والد یا چچا، بہرحال دونوں اقوال ہیں، تفاسیر میں بھی مورخین بھی لکھتے ہیں، کچھ ان کو والد کہتے ہیں، کچھ ان کو چچا کہتے ہیں،
بہرحال جو بھی ہیں ان سے ان کا بڑا گہرا رشتہ تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی اور یہ بت فروش تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ تبلیغ دلائل کے ساتھ آ رہی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ چاند جو ہے، ستارے جو ہیں، یہ سورج جو ہیں یہ رب ہیں، ٹھیک ہے چلو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن یہ تو غائب ہو جاتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں. بھئی رب کیسے ہو سکتے ہیں جو غروب ہو جائے؟ لہٰذا رب وہ ہے جس کو کبھی زوال نہیں آتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عشر کا ذکر کیا ہے. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ جب بھی آپ کھیتی کو کاٹیں تو کھیتی کو کاٹنے کے دن ہی آپ اس میں سے اس کا حق ادا کر دیں. تو علماء فرماتے اس سے مراد عشر ہے کہ آپ جب بھی کھیتی کاٹیں تو اس میں سے 10واں حصہ آپ اللہ کی راہ میں فوراً دے دیں. اس کے بعد آگے ایک چیز آ رہی ہے کہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رزق میں کمی کیسے ہوتی ہے. کہتے ہیں نا جی لوگ کہ رزق میں برکت اٹھ گئی ہے، رزق میں کوئی نسخہ بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں. اللہ رب العزت نے ایک اشارہ فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ کہ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے ہر اس جانور کو حرام کر دیا تھا کہ جو ناخن والا ہے. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ بکری اور جو اونٹ ہے ان کی ہم نے ان پر جو چربی ہے، یہ گائے بکری کی چربی بھی ہم نے حرام کر دی تھی. إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَایَا ہاں وہ چربی جو ان کے پیٹ پہ یا ان کے اعضاء جو آرگنز ہیں ان پر لگی ہوتی تھی ان کی اجازت تھی، باقی ساری چربی حرام تھی. اور یہ حرام کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ یہ ان کی بغاوت اور سرکشی کا بدلہ تھا. یہاں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ پر رزق میں کمی فرما دیتا ہے. یہ گناہ اصل ہوتے ہیں کہ جو انسان کے رزق سے اس کو محروم کر دیتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آقا فرماتے ہیں کہ ان العبد لا يحرم الرزق بذنبه يصيبه اللہ اپنے بندے کے رزق کو بند کر دیتا ہے اس وجہ سے کہ وہ بندہ گناہ کرتا ہے. تو اگر بھائی رزق میں برکت چاہیے تو پھر وظیفوں سے برکت نہیں ہوگی. صرف برکت کب ہوگی؟ جب ہم گناہ چھوڑیں گے. جب ہم گناہ چھوڑنے والے بن جائیں تو یقین جانے رزق میں برکت ہو جاتی ہے. جیسے آج کل دیکھیں روزے کی حالت ہے تو گناہ کا گراف کافی کم ہو جاتا ہے. تو دیکھیں کتنی برکت ہو جاتی ہے. دسترخوان پر وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو عام دنوں کے اندر ہم سوچتے بھی نہیں ان کو کھانا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے نبی کی وصیت کو پڑھنا چاہے، جن پر مہر اللہ کے نبی نے لگائی ہو، تو وہ وصیت اگر پڑھنا چاہے تو قرآن کے اندر وہ وصیت موجود ہے. اور وہ وصیت کیا ہے؟ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 سے وہ کلمات شروع ہو رہے ہیں کہ اللہ نے 10 چیزوں کا حکم دیا ہے کہ 10 کام جو ہیں ان کو پابندی سے کرو اور وہ 10 میں سے جو برائیاں ہیں ان سے بچ جاؤ. آقا فرماتی میری طرف سے سمجھو کہ وصیت ہے. اور وہ 10 کام کون سے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا، توحید پر قائم رہو. والدین سے بدسلوکی یہ کبھی نہیں کرنا، والدین سے اچھا سلوک کرو. اولاد کو کبھی قتل نہ کرو، جان بوجھ کر ابورشن نہ کرواؤ، بے حیائی کے کام کے قریب نہ جاؤ، ناحق قتل نہ کرو، یتیم کا مال اس کا استعمال نہ کرو. ہاں اگر استعمال کرنا چاہو تو ان کے حق میں کرو. ناپ تول میں کبھی کمی نہ کرنا. اور عدل کی بات کرو اگر سامنے تمہارا رشتہ دار بھی کیوں نہ کھڑا ہو. اور وعدہ جو کرو اس کو پورا کرو. یہ 9 چیزیں ہوئیں. اور 10ویں چیز اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ کہ یہ دین، یہ قرآن میرا اصل میں سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو. تو یہ سورہ انعام تھی. دعا کر اللہ تعالیٰ سے جو کہا جو سنا عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اجعل قبر ابی روضۃ من ریاض الجنہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.